کبھی کبھی تو اس کی مصلحتیں مجھے اتنا حیران کر دیتی ہیں کہ آنکھوں میں حیرانی سے آنسو جھلملانے لگتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے میں اسے جاننے لگی ہوں، وہ مجھے خود سمجھانے لگا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہارا رب تمہاری پریشانیوں سے بہت بڑا ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ کریم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کی جانب بڑھتے ہیں تو منزل آپ کی توقع سے بڑھ کر آسان ہو جاتی ہے کہ یہ واحد فاصلہ ہے جو آپ کو اکیلے نہیں طے کرنا پڑتا، بلکہ رب ذوالجلال آپ سے کہیں زیادہ تیزی سے آپ کی جانب بڑھتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ آپ کو خود سے قریب کرنا چاہ رہا ہو۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں رکھتا اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی۔ اپنی خواہشات کی گردن پر، اپنی آرزوؤں کی گردن پر چھری پھیرو، اللہ کے لیے محبوب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، پھر تمہیں وہ اپنی قربتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جس کو کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جس کو پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اگر تم اسے دیکھو نا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو تم کبھی بھی اس کے لیے پریشان نہ ہو جو ابھی تم مانگ رہے ہو، کیونکہ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر وہ کیسے وہ دعائیں نہیں قبول کرے گا جس کے لیے تمہارا دل سجدوں میں روتا ہے۔ جس دن تمہیں پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے ان میں تمہارے لیے کتنی بہتری ہوتی ہے، تو تمہاری ساری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے، اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کافی ہے دوست کے طور پر بھی، اور اللہ ہی کافی ہے مددگار کے طور پر بھی۔ کتنے احسان ہیں اللہ کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھو۔ جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے نا، تو وہ اسے اپنی تلاش کا پتہ دے دیتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اپنے گناہ گار بندے کو بھی اپنی تلاش کی طلب لگا دے۔ وہ رسوا نہیں کرتا زمانے کی طرح، وہ اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے
جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ تصور کریں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کی ساری نیکیاں آپ کے سامنے خاک میں مل جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو تکلیف دی جو اللہ کو بہت پیارا تھا۔ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں ساتھ، مگر اندھیروں میں اللہ کے سوا کون ساتھ چلتا ہے؟ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری آہو پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ساری دنیا گھوم، دھوکے کھا، چوٹ کھا، ٹوٹ جا، پھر مجھے پکار، میں حاضر۔ اسے راضی کرنا بہت آسان ہے، ایک لمبا سجدہ اور چند آنسو۔ اگر ساری کائنات بھی تم سے منہ پھیر لے تو تمہیں تنہا اللہ کافی ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ قربان جاؤں اس کی محبت کا انداز کتنا سادہ ہے۔ ایک وہی تو ہے جو نادانیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تم پر رحم تو کرتا ہے ہر شخص کی اصلیت دکھا کر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم خود پر خود ہی رحم نہیں کرتے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی شدید سی ذہنی الجھن میں ہوتا ہے اور ایسے ہی اسکرول کرتے ہوئے ایک ایسی آیت مبارکہ سامنے آتی ہے جو بالکل ہماری ذہنی الجھن کا جواب ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے ہمیں جواب دیا ہے، اور جب یہ سوچیں تو ہمارا کمزور متزلزل سا ایمان اللہ پر اور بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے خالق رب کائنات سے بڑھ کر اپنے بندے کا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ بے شک ہمارا رب سب سے بہتر وارث ہے۔ انسان جب محبت میں ٹوٹ جانے کے بعد رب کی تلاش میں نکلتا ہے تو رب پہلے سے ہی اس کے انتظار میں ہوتا ہے، اور جب اس کا رشتہ رب سے جڑتا ہے تو وہ سارے زمانوں کی محبتوں سے عاری ہو جاتا ہے، اسے اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا رب اس شخص کو جس نے اس کا دل توڑا ہوتا ہے اسے لا کے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، لیکن اس وقت آپ کو اس شخص کی، اس کی محبت کی، اس کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اسے بہت پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔
آپ اپنے رب سے اور آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے، پھر رب کن فرماتا ہے اور آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے نا، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین ہے، پھر چاہے کشتی منجدار میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو۔ جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے، اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا ظرف بھی لامحدود ہے، بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ۔ خالق خود ہی نمٹ لے گا تمام دکھ دردوں سے۔ مومن کبھی غمزدہ یا نا امید نہیں ہوتے، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اس کے قرب کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہیں۔ جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اس کی پسندیدگی تو مل گئی نا، اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکراتا ہے بھلا۔ اس کی موجودگی کا احساس، اللہ کی صدائیں پیاسی روح کی پیاس کا محور بن جاتی ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھا، آپ کو کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑتا کہ وہ آپ کی بھوک مٹائے، آپ کی ضرورتیں پوری کرے، کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلائے، آپ کے منہ میں نوالے ڈالے، آپ کی بیماری میں سہارا بنے، کہ اللہ نے آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھا، اور اگر کسی کا محتاج سہارا رکھا ہے تو اس کی پیشانی پر بل نہیں۔ وہ اعلیٰ ظرف ہے جو دیتا ہے اور جتاتا نہیں، جو دیتا ہے اور واپس چھینتا نہیں۔ انسان ناشکری کرتا ہے تب بھی اللہ نعمتیں نہیں چھینتا، وہ احساس دلاتا ہے کہ ان کی قدر کرو۔ نعمتیں ناشکری سے زیادہ ناقدری پر ہم سے دور ہو جاتی ہیں، اور ناقدری انسان کرتا ہے۔ اگر آپ ناقدرے انسان نہیں، اگر آپ کسی بھی سلسلے میں کسی کے بھی محتاج نہیں، تو کہیں الحمدللہ۔ صبر کرنے کا بدلہ تو اللہ غیر مسلم کو بھی دیتا ہے، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں۔ صبر کرنے کا مطلب خود کو مجبور و لاچار سمجھ کر حالات کے اوپر چھوڑ دینا نہیں ہوتا، بلکہ موجودہ میسر وسائل کو، اپنی بچی کچی ہمت کو اکٹھا کر کے استعمال میں لانا ہوتا ہے۔ صبر آپ کو دلی اطمینان دیتا ہے، امید دیتا ہے، اخلاق میں بہتری لاتا ہے، نہ کہ رونا دھونا اور شکوے شکایات۔ جب میرا رب اپنے قریب ہونے کی اتنی واضح نشانیاں دیتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو پھر میں اس کا قرب محسوس کرتے ہنسی خوشی صبر کیوں نہ کروں۔ اس لیے اپنی سب الجھنیں پریشانیاں اپنے اللہ کو سونپ کر صبر سے سکون حاصل کریں، کہ جب اللہ ساتھ میں ہو لیا تو سب کچھ بہتری کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ جب کوئی تمہارا دل توڑ جائے، تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا جائے، جب کوئی تمہارا ذہنی سکون تباہ کر ڈالے، تو یاد رکھنا کوئی ہے جو سب دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو کچھ نہیں بھولتا۔ تم بس اس کی طرف لوٹ جانا، وہ تمہیں اپنی آغوش میں سکون نصیب کر کے تمہارے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ لے لے گا۔ وہ تم پر کیے جانے والے ہر ظلم کا بھرپور حساب لے گا۔ تو تم پریشان مت ہونا،
وہ سب سنبھال لے گا۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو اس تڑپ سے اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ پرانے وقتوں میں جب مسافر سفر کے لیے نکلتے تھے تو وہ اپنے سامان، سواری، اپنی عقل کو ساتھ رکھتے ہوئے بھی ان پر بھروسہ رکھ کر نہیں نکلتے تھے، وہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے تھے۔ طوفانوں کے باوجود وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے۔ وہ سمندر کا سفر ہوتا تھا یا میدانوں کا، وہ جنگل کا سفر کرتے یا پھر پہاڑوں کا، وہ ہر مشکل سے نکل جاتے تھے۔ ہم نے زندگی کے اس سفر میں اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے پورا اللہ کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کو تھام لیں، کیسی ہی مشکل ہے، کیسی ہی صورتحال ہے، اس پر کامل بھروسہ رکھیں، وہ آپ کا بھروسہ بکھرنے نہیں دے گا۔ اللہ کے لیے ایک برائی چھوڑیں، وہ 1000 نعمتوں کی اچھائی آپ کے ساتھ جوڑ دے گا، وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ بے یقینی چھوڑ دو، یقین تھام لو، اللہ اس یقین کو الیقین کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، وہ کبھی آپ کو نا امید اور اداس نہیں رہنے دے گا۔ اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھیں، وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑنا سکھا دے گا۔ جو ہو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری تھی، اور جو ہو نہیں سکا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے، کیونکہ وہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے ٹیلنٹڈ رائٹر ہے، اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، اور مدد صبر کے ساتھ، کشادگی تنگی کے ساتھ، اور آسانی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو، وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے، اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اللہ کے پاس جائے تو لوگوں کو ان کے حالات پر چھوڑ دیں اور آپ صبر کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ پھر دیکھیں، ایک طرف لوگ چال چلیں گے تو دوسری طرف آپ کا رب چال چلے گا، وہ آپ کی طرف سے حساب لے گا۔ اور یاد رکھیں، آپ کا رب کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا اللہ بہترین طریقے سے چال چلنے والا ہے، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time,
اللہ حافظ۔